بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ ساؤتھ افریقہ ٹور کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ فخر زمان کا نام کسی بھی فارمیٹ میں انکلوڈ نہیں ہے، چاہے وہ T20 ہے، چاہے وہ ODIs ہیں یا پھر وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے T20 کی۔ اس میں جو کھلاڑی ہیں، رضوان جو ہیں وہ وکٹ کیپر بھی ہیں، کیپٹن بھی ہے۔ اس کے علاوہ ابرار احمد ہیں، بابر اعظم ہیں، حارث رؤوف ہیں، جانداد خان ہیں، محمد عباس آفریدی ہیں، محمد حسنین ہیں، محمد عرفان خان، عمیر بن یوسف، سائم ایوب، سلمان علی آغا، ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے، شہنشاہ آفریدی، سفیان مکین اور طیب طاہر اور عثمان خان جو کہ وکٹ کیپر بھی ہیں۔ تو بڑی اچھی یہ ٹیم اناؤنس کی گئی ہے۔ پاکستان کے جو ٹاپ کرکٹرز ہیں جن کو یہاں پہ ہونا چاہیے T20s میں، ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے۔ اور سب سے اچھی خبر یہ کہ سائم ایوب کو بھی T20 میں انکلوڈ کیا گیا ہے۔ T20 میں سائم ایوب نہیں تھے، جس کی وجہ سے پاکستان T20s بری طرح ہار گئی تھی۔ ODI میں سائم ایوب تھے، بڑی اچھی ان کی پرفارمنس رہی ہے، اسی پرفارمنس کی بیس پہ ان کو T20 میں ڈالا گیا۔ لیکن یہاں پہ جو فخر زمان ہیں، جو کہ بڑے ہٹر ہیں پاکستان کے، بڑی اچھی کرکٹ وہ کھیلتے ہیں، بڑی اچھی ہٹنگ وہ کرتے ہیں، ان کو اس دفعہ پھر سے سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے۔ ODI کی بات کریں تو محمد رضوان ہیں، عبداللہ شفیق ہیں، ابرار احمد، بابر اعظم، حارث رؤوف، کامران غلام، محمد حسنین، محمد عرفان خان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آفریدی، سفیان مکیم، طیب طاہر اور عثمان خان۔ فخر زمان کی جگہ دونوں فارمیٹ میں بنتی ہے، ODI میں بھی بنتی ہے، T20 میں بھی بنتی ہے، دونوں میں ان کو انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ بڑے زبردست ہٹر ہیں وہ پاکستان کے، اور اگر سائم ایوب کے ساتھ فخر زمان دوسرے اینڈ پہ اوپننگ کریں پاکستان کے لیے تو ایک بڑی اچھی جو اوپننگ جوڑی ہے یہ بن سکتی ہے۔ لیکن سیاست کی نظر ہو چکی ہے، ان کی ٹویٹ ان کو مہنگی پڑ گئی ہے۔ بابر اعظم کے لیے انہوں نے ٹویٹ کی تھی، جس کے بعد بابر اعظم تو کھیل رہے ہیں لیکن فخر زمان کو سائڈ پہ کر دیا گیا، وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے۔ تو اگر ہم کمپیریزن کریں تو ODI اور T20 میں تو نسیم شاہ وہ بولر ہیں جس کو ODIs میں تو رکھا گیا ہے، لیکن T20 میں نسیم شاہ کا نام آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ شاہین شاہ آفریدی ہیں، وہ دونوں فارمیٹ میں ہیں، سفیان مکیم، طیب طاہر، عثمان خان، سلمان علی آغا، سائم ایوب، یہ دونوں فارمیٹ میں کھیل رہے ہیں۔ محمد عرفان خان وہ بھی دونوں فارمیٹ میں، محمد حسنین، اور اس کے علاوہ حارث رؤوف ہیں، بابر اعظم ہیں، ابرار احمد ہیں اور محمد رضوان ہیں۔ یہ جو کھلاڑی ہیں یہ دونوں فارمیٹ میں۔ تو یہاں پہ ہمیں جو دو چیزیں فیل ہوئی، ایک تو فخر زمان کا نہ ہونا، اور دوسرا نسیم شاہ کو آپ نے T20s میں رکھنا چاہیے تھا، بیک اپ کے طور پہ بھی رکھ لیتے تو وہ اچھا تھا۔ ایٹ لیسٹ جانداد خان سے وہ بہتر بالر ہیں۔ اس کے علاوہ حارث رؤوف ہیں، وہ بھی بہت اچھے بالر ہیں، جانداد خان ہو گئے۔ اچھا، محمد حسنین تو کمپیریٹیولی 19-20 کی فرق ہے محمد حسنین میں، نسیم شاہ میں۔ تو چلیں اس چیز کو یہ ایکسیپٹیبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے نسیم شاہ کو T20 نہیں کھلانا چاہ رہے کیونکہ آگے چیمپئن ٹرافی بھی آ رہی ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کے لیے بھی کھلاڑی آپ نے رکھنے ہیں، تو اتنا زیادہ آپ ان کو نہیں کھلانا چاہ رہے کیونکہ وہ انفٹ بھی ہو جاتے ہیں زیادہ، تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ اپنی پلاننگ کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ کھلاڑیوں کو برڈنائز نہیں کر رہے۔ آپ نے نسیم شاہ کو ODI میں رکھا کیونکہ انہوں نے چیمپئن ٹرافی میں ابھی ODI کھیلنی ہے، تو T20 میں آپ نے ان کو نہیں رکھا، یہ ٹھیک ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کرکٹ کی۔ شان مسعود ہیں، وہ کیپٹن ہیں، سعود شکیل ہیں وائس کیپٹن ہیں، عامر جمال، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، حسیب اللہ یہ وکٹ کیپر ہے، کامران غلام، خرم شہزاد، میر حمزہ، محمد عباس، محمد رضوان وکٹ کیپر ہیں، نسیم شاہ، نعمان علی، سائم ایوب، سلمان علی آغا۔ اب یہاں پہ آپ ٹیسٹ تو کھلا رہے ہو نسیم شاہ کو، T20 نہیں کھلا رہے۔ ٹیسٹ میں اتنی لمبی بالنگ وہ کریں گے تو چیمپئن ٹرافی میں جا کے انہوں نے پرفارم کیا کرنا ہے؟ پاکستان کی یہ بات تو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کا کچھ ٹائم رہ گیا چیمپئن ٹرافی کے لیے، آپ اپنے جو بالرز ہیں، مین جو بالر ہیں، آپ ان سے ٹیسٹ کرکٹ کیوں کھلوا رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ دیکھیں محمد عباس ہیں، ان سے بھی آپ ٹیسٹ کرکٹ کھلوا رہے ہو جو آپ کو نہیں کھلانی چاہیے تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ نسیم شاہ ہیں، باقی کھلاڑی ہیں، ٹھیک ہیں، وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے جو مین دو بالر ہیں جس کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے، تو ان بالرز کو آپ ٹیسٹ کرکٹ کھلا رہے ہو۔ محمد عباس جو کہ فاسٹ بالر ہیں، ٹھیک ٹھاک وہ زور لگاتے ہیں، آپ ان کی ہر بال کو آپ دیکھیں وہ ٹھیک ٹھاک زور لگا رہے ہیں۔ نسیم شاہ آپ نے ان کو ODI کھلا رہے ہو، آپ ان کو ٹیسٹ کھلا رہے ہو، اور اس کے بعد آگے چیمپئن ٹرافی کھلاؤ گے تو وہ کیسے پرفارم کریں گے؟ کھلاڑیوں کو ریسٹ بھی چاہیے، اتنی لمبی کرکٹ آپ کھلاؤ گے، اس کے بعد جب ان کو چیمپئن ٹرافی میں لے کے جاؤ گے تو انہوں نے انفٹ ہی ہونا ہے۔ پاکستانی کھلاڑیوں کی جو فٹنس ہے وہ ہر دفعہ مسائل کا شکار رہی ہے۔ یہ ایشو
پاکستان کے اندر بہت ٹائم سے چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی فیلڈنگ ہے اس کا ایشو چل رہا ہے, کیچز بہت زیادہ ڈراپ ہوتے ہیں, رن آؤٹ مس ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کی جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے, بالنگ قدرے پاکستان کی بہتر ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں تو ایک کھلاڑی کو آپ چیمپئن ٹرافی میں بھی لے کے جا رہے ہو, اس کو آپ ٹیسٹ بھی کھلا رہے ہو, اس کو آپ او ڈی آئی بھی کھلا رہے ہو تھوڑے سے. یہ ٹوٹل 2 سے 2.5 ماہ کا سارا سنیریو ہے. اس سنیریو کے اندر جب آپ یہ سب چیزیں کرو گے تو کھلاڑی کیسے پرفارم کریں گے؟ کھلاڑیوں کو ریسٹ چاہیے. آپ اپنے جو مین کھلاڑی ہیں ان کو ریسٹ دو. نسیم شاہ کو آپ کو ریسٹ دینا چاہیے کیونکہ آپ ان کو چیمپئن ٹرافی کھلانا ہے. یہاں پہ آپ ان کو ٹیسٹ کھلاؤ گے ساؤتھ افریقہ میں, اس کے علاوہ آپ ان کو او ڈی ایس کھلاؤ گے. T20 سے آپ نے ان کو باہر کر دیا جہاں پہ انرجی کم ہے, اوور کم ہے. آپ ٹیسٹ کی جگہ ان کو T20 میں ڈال سکتے تھے. کرکٹ بورڈ کی ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی, بالکل سمجھ سے باہر ہے. اپنی ذاتی انا کے لیے آپ فخر زمان کو باہر کر رہے ہو. پاکستان کا اس ٹائم پہ بیسٹ ہٹر ہے فخر زمان, اور وہ دنیا کی کسی لیگ میں بھی چلا جائے وہ سب سے مہنگا کھلاڑی ہے دنیا کی کسی بھی لیگ میں. یہ آئی پی ایل میں فخر زمان ہوتا تو 13-14 کروڑ کا کم سے کم یہ بکتا. شاہین شاہ افریدی ہوتا 14-15 کروڑ کے یہ لوگ بکتے. تو یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کھلاڑی کو ہی آپ نے باہر کر دیا, اس کھلاڑی کو ہی آپ نے باہر بٹھا دیا. یہ تو بڑا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ اپنے مین کھلاڑیوں کے ساتھ, کھلاڑی تو ایک بچہ ہوتا ہے جس کو بورڈ تو ماں باپ کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر کھلاڑی سے کوئی غلطی ہوئی تھی آپ اس کو چھوٹی موٹی سزا دیتے, ایک آدھ سیریز باہر کر دیتے. آپ نے فخر زمان کو ڈراپ کیا, آپ آسٹریلیا نہیں لے کے گئے, تو کیا ہوا؟ پاکستان آسٹریلیا کے اندر ایک ون ڈے ہارا ہے, باقی T20 کلین سویپ ہوا ہے. پاکستان وہاں پہ ہارا ہے, سارے T20 ہار کے ہے. فخر زمان ہوتا تو ضرور فرق پڑتا. سیم ایوب کو بھی آپ نے نہیں کھلایا, ایک تو آپ نے یہ مسٹیک کی تھی. تو ہمارے کرکٹ بورڈ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ہمارے لوگوں کو بھی اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ فخر زمان کو انکلوڈ کرنا چاہیے ساؤتھ افریقہ کے اسکواڈ میں اور اس کے بعد چیمپئن ٹرافی میں. اگر فخر زمان اس میں انکلوڈ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آگے چیمپئن ٹرافی میں بھی ان کا نام نہیں ہوگا. ساؤتھ افریقہ میں فخر زمان نہیں ہے, اس کا مطلب ہے فخر زمان چیمپئن ٹرافی سے آؤٹ ہے. اور جب تک محسن نقوی صاحب موجود ہیں فخر زمان کا واپس آنا مشکل ہے. پاکستانی بورڈ ایسے ہی کرتا ہے, اپنی مرضی سے کھلاڑیوں کو باہر کرتا ہے 4 سال 5 سال, جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا پیک ٹائم ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ ان کو لے آتے ہیں, پھر بولتے ہیں آپ پرفارمنس دو. تو یہ کہاں سے پرفارمنس دیں گے؟ تو ویورز کامنٹ سیکشن میں فخر زمان کے لیے آپ نے آواز ضرور اٹھانی ہے. اپنے ڈی پیز چینج کریں, سوشل میڈیا پہ سارے فخر زمان کی ڈی پی لگائیں تاکہ ہمارے بورڈ کو پتہ چلے کہ پبلک کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب تو خیر پبلک کی ویسے بھی نہیں سنتے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.